محمد علی صاحب، بھٹی صاحب نے جو بریک سے پہلے بات کی ہے بڑی دلچسپ. سر آپ کا کیا اس کے اوپر رائے ہے؟ کیا اگر سیاست سے پی ٹی آئی یا پھر عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں تو اس ملک میں باقی پارٹیز کے لیے سیاست ہی نہیں بچتی؟ واقعی ایسا ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں مطلب اس طرح ابھی وائس صاحب نے اور بھٹی صاحب نے بڑا زبردست پرمغز تجزیہ کیا. میری رائے تھوڑی سی اس سے مختلف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کے جو دلائل بہت مضبوط اور زبردست ہیں، لیکن میرا زاویہ تھوڑا سا مختلف ہے ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے. دیکھیں 5-6 چیزیں میں آپ کو بالکل آبجیکٹیولی شیئر کرتا ہوں. دیکھیں جو پی ٹی آئی کی ان کے بانی کی جو سیاست ہے وہ بنیادی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور دباؤ کی سیاست ہے، بیرونی سطح پہ بھی اور داخلی سطح پہ بھی. اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ریاست اور حکومت دونوں جو ہیں اس وقت ان کے تعلقات خوشگوار ہیں اور وہ دونوں جو ہیں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے درمیان خان صاحب کوئی درار ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور ریاست اور حکومت مل کر خان صاحب کو دشمن سمجھتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی انفرادی مقبولیت اپنی جگہ، لیکن ان کی جو انداز سیاست ہے جو کہ پریشر ٹیکٹکس پر دباؤ کی سیاست ہے اور ایک فاسٹ بالر کی طرح باؤنسر کرانے کی سیاست ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں بتدریج ان کی پارٹی کو کسی حد تک نقصان بھی پہنچ رہا ہے. اچھا، میں خان صاحب کی مقبولیت کو ان کی پارٹی کے نظام یا اس کی کامیابی سے تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں اور میرا زاویہ تھوڑا سا مختلف ہے. بسط احترام، خان صاحب بہت مقبول ہیں، ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، وجاہت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. اور لیکن دیکھیں جب ان کی حکومت جو ہے جو کے پی کے میں موجود ہے اور ان کا جو سٹائل ہے وہ پاپولر ہے، لیکن کیا وہ گورن کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، وہاں کے سلامتی کے جو مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں اور گورننس کے مسائل ہیں، ترقی کے جو چیلنجز ہیں، جو اہداف ہیں، کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا الینا کے پی کے شہریوں کی اور پی ٹی آئی کے ووٹر کا معیار زندگی پنجاب اور سندھ کے لوگوں سے بہتر ہو چکا ہے اس لیے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، یا صرف ان کی مردانہ وجاہت اور پاپولیرٹی کے سحر میں وہ مبتلا ہیں اور ان کے جو رومانٹک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اسے وہ انجوائے کرتے ہیں ایک فین کی طرح. تو میں ان دو چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتا ہوں. اچھا، اب -1 کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کا میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ کوئی نظریہ نہیں ہے، اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا. پی ٹی آئی کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں ان سے میری اس پہ ایکڈیمک اور انٹلیکچوئل ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں کہ بھئی ایک پارٹی ہوتی ہے وہ رائٹ ونگ ہوتی ہے یا لیفٹ ونگ ہوتی ہے یا لیفٹ آف سینٹر ہوتی ہے یا رائٹ آف سینٹر ہوتی ہے، آپ نظریاتی طور پہ کہاں ہیں؟ نظریاتی طور پہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو پھر آپ کو رائٹ ونگ بناتی ہے. لیکن پھر آپ امریکہ میں جا کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ڈیموکریسی کے لیے یو ایس کی کانگریس میں قراردادیں بھی جمع کراتے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لبرل بننا چاہ رہے ہیں یا ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کا ووٹر بھی کافی کامیابی سے انہوں نے اس کو کنفیوز کر دیا ہے. دوسری بات فیصلہ سازی کا وڑائد صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ دیکھیں اگر آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی دیکھیں تو جو قد کاٹ اور اثر و رسوخ بے نظیر صاحبہ کا یا نواز شریف صاحب کا اپنی پارٹی میں ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زرداری صاحب بھی کرتے ہیں، میں خود جانتا ہوں، اور نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. وہ فیصلہ بے شک آخر میں انہی کا ہو، لیکن وہ سب کی انپوٹ لیتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، لوگوں کی بات سنی جاتی ہے، کم از کم جن پہ اعتماد کیا جاتا ہے. خان صاحب تو کسی کی بات ہی نہیں سنتے، وہ تو کمیٹی روزانہ ڈسبینڈ کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کون سا شخص ہے اسد عمر سے لے کے آج تک جو کہ جس کا وہ اعتماد وہ انجوائے کرتے ہوں اور جس کی انہوں نے آج تک بات مانی ہو؟
تو مخالفین کی بات ماننا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی پارٹی کے جو فاؤنڈرز ہیں مطلب جس میں ان کے سابق صدر الوی صاحب شامل ہیں، ان تک کی وہ بات نہیں مانتے. تو بنیادی طور پہ ان کی پارٹی تو ون مین پارٹی ہے. تو اس صورتحال میں اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ مخاصمت کی پالیسی کو آگے بڑھانا ہے یا مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے، یہ فیصلہ صرف ایک شخص کا ہے. لیکن جہاں پہ -1 کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ شاید اس پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے حلقے موجود ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں خان صاحب کے کارڈ پہ الیکٹ تو ہوئے ہیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں آئے تو ہیں، کے پی کے کی وزارتیں تو انہوں نے لی ہیں، لیکن ان کو یہ احتمال اور پریشانی یہ ہے کہ جناب ہمارے صوبے میں اگر کام نہیں ہوگا، ہمارا ریاست اور مرکز سے تعاون نہیں ہوگا، ہمیں فنڈز نہیں ملیں گے، ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، تو اگلے الیکشن میں ہم منہ کیا دکھانے جائیں گے؟ خلی خان کی تصویر پوسٹر پہ لے کے جائیں گے یا کوئی کام بھی ہم نے کیا ہوگا؟ تو یہ سوچ جو ہے میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر بھی کسی حد تک پیدا ہو چکی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں حکومت اور ریاست مزید بڑھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن فائنل بات میری یہی ہے کہ فرد یہاں پہ ایک ہی ہے، پارٹی وارٹی کوئی نہیں ہے، ایک فین فالوئنگ نظریہ بھی کوئی نہیں ہے، گورننس بھی کوئی نہیں ہے. تو جو سنجیدہ حلقے ان کی پارٹی کے اندر ہیں یا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کو تشویش ہے کہ یہ فین فالوئنگ کیا ان کے مسائل کا حل ہے، اور کیا کے پی کے کو ہم پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں بہتر انداز میں چلا رہے ہیں یا چلا سکتے ہیں؟ تو ایسا یقیناً نہیں ہے. سر لیکن ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ پارٹی وارٹی کوئی نہیں ہے، صرف ایک شخص ہے اور اس کی رائے ہے، اور اگر جو ہم خاکہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس شخص کو ہی نکال دیا جاتا ہے تو پھر پیچھے جو بچتا ہے کیا اس کو عوام میں ووٹ ملے گا؟ کیا وہ رہے گی بھی پارٹی، نہیں رہے گی؟ اچھا دیکھیں، میں اس کا بالکل بلنٹ جواب دے دیتا ہوں، چھوٹا. یہ ایک حقیقت ہے تاریخی، اور وڑائچ صاحب اور بھٹی صاحب مجھ سے اگری کریں گے کہ پارٹی کا جوڑ توڑ تو 78 سال سے چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ وڑائچ صاحب اگری کریں گے جوڑ توڑ تو کرتے رہے ہیں. مجھے بتائیں پی ایم ایل این کے کتنے دڑے ہیں؟ کاف ہے، پیر پگاڑا ہے، نون ہے، فلانا ہے. پیپلز پارٹی کے کتنے ہیں؟ پی 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 بن گئی تھی، شیر پاؤ گروپ، فلانا گروپ. تو بات یہ ایم کیو ایم کے 2 حصے ہو گئے تھے. یہ تو کام چلتا رہا ہے. 2025 میں بھی سر 2026 میں بھی ہم اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، میں جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہا. میں تو آپ کے سامنے ایک تاریخی حقیقت رکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ کرتی رہی ہے اس پارٹی کے ساتھ جس کو وہ پسند نہیں کرتی. لیکن میں بھٹی صاحب کی دلیل سے اگری کرتا ہوں کہ وہ دور رس اور مفید ثابت ہوتی ہے یا نہیں، یہ اس سے الگ بات ہے. لیکن کم سے کم ایک پارٹی کو کٹ ٹو سائز وہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور رکھتی رہی ہیں، اور ساری پارٹیاں ان کا نشانہ بند. ٹھیک ہے جی.